حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عمران کی بیٹی تھی۔ قرآن حکیم میں تقریباً 11 سورتوں میں ان کا ذکر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ وہ بنی اسرائیل میں ایک بلند مقام رکھتے تھے۔ اپنے علم و تقوی کی وجہ سے بیت المقدس کے امام میں سے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا نہایت متقی اور پرہیزگار خاتون تھی۔ حضرت عمران اور حضرت حنا ایک طویل عرصے سے بے اولاد تھے۔ حضرت حنا نے اللہ سے نذر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی تو وہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف فرما دیں گی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت حنا کے گھر ایک بیٹی کی ولادت ہوئی جن کا نام انہوں نے مریم یعنی عبادت کرنے والی رکھا۔ حضرت حنا کو امید تھی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ بیٹی ہونے پر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو اے اللہ آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے ضرور چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ گویا حضرت حنا کی دعا کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے۔ حضرت حنا نے اپنی نظر کو پورا کرتے ہوئے اپنی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف فرما دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی لڑکی کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا گیا ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا جو کہ بیت المقدس کے امام تھے۔ حضرت حنا نے جب اپنی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف فرمایا تو بیت المقدس کے تمام ائمہ کی یہ خواہش ہوئی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی سعادت صرف اسے ہی حاصل ہو۔ چنانچہ ان ائمہ کے درمیان قرعہ اندازی کی گئی اور قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا نکلا جو کہ اللہ کے نبی اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں بیت المقدس کے بہترین ماحول میں ظاہری اور باطنی اعتبار سے تیزی سے پرورش پانے لگی۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت پرہیزگار اور عبادت گزار تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس ان کے حجرے میں جاتے تو کھانے پینے کا کچھ سامان اور بے موسم پھل پاتے تو وہ ان سے پوچھتے اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی یہ اللہ کے پاس سے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خیال آیا کہ جو اللہ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے وہ مجھے بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر بیت المقدس کی ایک مشرقی جانب اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ گئی اور پردہ ڈال لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام انتہائی پرہیزگار، عبادت گزار اور نیک خاتون تھی۔ اللہ نے ان کا امتحان فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں بھیجا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے
تنہائی میں جب اچانک ایک مرد کو دیکھا تو خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم اس اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا خوف دور کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آپ مجھ سے نہ ڈریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ علیہ السلام کو پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے بیٹے کی خوشخبری سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ ان کے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ تو انہوں نے شادی کی ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی برائی کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور عورت کے پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے پیدا فرمایا۔ باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت سے پیدا فرمایا۔ یہ اس لیے کہ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا تخلیق فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے ہاں بچے کا پیدا ہونا ایک طے شدہ بات ہے۔ یہ بچہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی اور لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت مریم علیہ السلام بالکل مطمئن ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پھونک ماری جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ شدید اندیشہ تھا کہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے، چنانچہ وہ بیت المقدس سے 8 میل دور ایک جنگل اور پہاڑی علاقے بیت الحم تشریف لے گئی تاکہ بچے کی ولادت تک لوگوں سے کنارہ کش رہ سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا اور حضرت مریم علیہ السلام نے شدید تکلیف محسوس کی تو وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئی۔ انہوں نے حسرت بھرے انداز میں فرمایا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، کیونکہ انہیں گمان تھا کہ لوگ ان کی پاک دامنی اور طہارت پر تہمت لگائیں گے اور بدگوئی کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس مشکل وقت میں تنہا تھی۔ جنگل بیابان میں ان کی خدمت کے لیے کوئی دائی نہ تھی، نہ کھانے کی کوئی چیز اور نہ ہی پینے کے لیے شیریں پانی تھا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پکارا کہ آپ علیہ السلام غمگین نہ ہوں۔ آپ علیہ السلام کے رب نے آپ علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلائیں تو آپ علیہ السلام پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ آپ علیہ السلام کھجوریں کھائیں، پانی پئیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں۔ پھر اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پاکیزہ اور عظیم بیٹا عطا فرمایا، جو اللہ کے ایک بلند مرتبہ رسول تھے۔ اللہ نے انہیں بہت سی عظمتیں عطا فرمائی تھی۔ فرشتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے حضرت مریم علیہ السلام کی تنہائی دور ہو گئی۔ اللہ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی فرما دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی پریشانی اور گھبراہٹ کا سبب یہ بات تھی کہ وہ بچے کو گود میں لے کر لوگوں کے سامنے اپنی پاک دامنی اور ان کے اعتراضات کا کیسے جواب دیں۔ اللہ نے ان کی یہ پریشانی بھی دور فرما دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا جب لوگ آپ علیہ السلام سے سوال کریں تو آپ علیہ السلام انہیں اشارے سے بتا دیں کہ میں نے اللہ کے لیے چپ رہنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، لہٰذا میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہ روزہ ان کی شریعت میں جائز تھا۔
حضرت مریم علیہ السلام بچے کو لے کر جب اپنے خاندان والوں کے پاس آئی تو لوگ بچے کو دیکھتے ہی ان پر برس پڑے کہ تمہاری تو ابھی شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ یہ تم نے کیسا برا کام کیا؟ یہ تم نے کیوں کیا؟ اے ہارون علیہ السلام کی بہن، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والی، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بری عورت تھی، پھر اتنے نیک خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود تم نے اتنا برا کام کیوں کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی ان اعتراضات کا جواب یہ بچہ خود دے گا۔ اس پر لوگوں کو اور غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں؟ یہ تو گہوارے میں پڑا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے، قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور معجزانہ طور پر بولے، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا جہاں میں ہوں، اور مجھے حکم فرمایا نماز اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش محروم نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور پرہیزگاری کا اعلان معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کرا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے مشکل امتحان میں ثابت قدم رہ کر دنیا اور آخرت میں نہایت بلند اور عظیم مقام حاصل کر لیا۔